جب تم دنیا کے ستم سہ کر ہر تکلیف برداشت کرنے کے بعد جب اپنے رب کے پاس لوٹ آتے ہو تو اندر سے کہیں ڈر بھی رہے ہوتے ہو کہ پتہ نہیں اللہ مجھے اپنی آغوش میں جگہ دے گا یا نہیں، مجھے اپنائے گا یا نہیں۔ لیکن تم یہ نہیں جانتے اللہ تو ہمیشہ سے تمہارا ہے، تمہارا تھا اور تمہارا ہی رہے گا۔ جانتے ہو انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہے، جو مشکل ہو یا آسانی، رات ہو یا دن، کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی حال میں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ روٹھتا ہے تو بہت جلد مان بھی جاتا ہے، کبھی رسوا نہیں کرتا، ہمیشہ ساتھ رہتا ہے، ہمیشہ ساتھ دیتا ہے۔ اور اللہ سے دوستی کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ کو تنہائی سے ڈر نہیں لگتا، اکیلا رہنا برا نہیں لگتا، آنکھوں سے لوگوں کی وجہ سے آنسو نہیں گرتے، ہونٹوں پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے، ہم سے کوئی بات کرے نہ کرے دل مطمئن رہتا ہے۔ اور تمہارا یوں حالات سے گھبرا جانا، ہار مان لینا، ڈر جانا، یہ سب تمہیں زیب نہیں دیتا۔ تم عبد ہو اللہ کے بندے، وہ بھلا تمہیں کہیں تنہا چھوڑ سکتا ہے جو تمہیں لگے کہ مشکلات میں چھوڑے گا؟ وہ تو تمہیں موقع فراہم کرتا ہے کہ تم اسے پکارو، اس سے مانگو، اس کی پناہ میں آؤ۔ تو تمہیں بس یقین ہونا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام ٹھنڈی آگ میں نہیں کودے تھے، موسیٰ علیہ السلام بہتے دریا میں اپنی قوم سمیت داخل نہیں ہوئے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے والا کوئی اور نہیں تھا، یوسف علیہ السلام کنویں میں گرنے کے بعد وہاں ہی نہیں رہ گئے، اسماعیل علیہ السلام قربانی کے لیے یوں ہی نہیں تیار ہو گئے۔ جانتے ہیں نا کہ ابراہیم کے لیے آگ ٹھنڈی کرتی گئی تھی، موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ بنا دیا گیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں سے بچا لیا گیا تھا، یوسف علیہ السلام کو بادشاہت عطا کر دی گئی، اسماعیل علیہ السلام کے یقین کا صلہ دیا گیا۔ یہ سب معجزے نہیں، یقین تھا اللہ کے بندوں کا اس پر، وہ یقین کا صلہ گما کے مطابق دیتا ہے۔ تو بھلا تمہاری پکار کیوں کر نہیں سنے گا؟ تم اسے کامل یقین سے پکارو، وہ تمہیں بے تحاشا نوازے گا، کیونکہ وہ اپنے بندوں کی مدد کو ہر دم موجود ہے، کیونکہ وہ تمہارا رب عظیم الشان ہے۔ تم سفر میں ہو ابھی، جانتے ہو کون سے سفر میں؟ کن کے سفر میں۔ یہ کن کی جستجو جو تمہارے دل میں آئی ہے اور اس کو پانے کے لیے جو سفر تم کر رہے ہو، وہ ہے کن کا سفر۔ تمہارا دل تھک چکا ہے، حالات مخالف ہیں، مگر دل یہی کہہ رہا ہے کہ تیرا رب کن فرمائے گا اور تو وہ خوشیاں ضرور دیکھے گا کہ تجھے ایک دن ان غموں سے بھی نجات مل جائے گی۔ تمہارا رب جانتا ہے کہ تمہارا اس کے سوا اور کوئی سننے والا نہیں ہے، کوئی دعائیں قبول کرنے والا نہیں ہے۔ تو جب وہ دیکھتا ہے نا کہ میرا بندہ محنت کر رہا ہے، صبر کر رہا ہے، توکل کرنا نہیں چھوڑ رہا، تو وہ کن فرما دیتا ہے، اور پھر تم جو سفر کر رہے ہوتے ہو اس کی منزل صرف کن ہی ہوتی ہے۔ شرط بس یہ ہے کہ اس راستے پہ تمہیں بھٹکنا نہیں ہے، رکنا نہیں ہے، چلتے ہی رہنا ہے، اور کسی سے راستہ نہیں پوچھنا کہ یہ راستہ صحیح ہے یا نہیں، لوگوں کی مدد نہیں لینا، بس چلتے رہنا اپنے اللہ پر توکل رکھ کر، کیونکہ کبھی کبھی وہ راستے جو تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے وہی تمہیں قبولیت تک لے جاتے ہیں۔ اور میرا ایمان ہے جس آنکھ سے بے بسی کے آنسو گرتے ہیں نا، اللہ انہی آنکھوں سے شکرانے کے آنسو بھی گراتا ہے۔ یقین نہیں ہے تو ایک بار اللہ کے آگے اپنی بے بسی کا اظہار رو کر کرو، اسے بتاؤ تو صحیح کہ تم کتنے لاچار ہو۔ قسم ہے اس پاک ذات کی، وہ تمہاری آنکھوں سے شکرانے کے آنسو نہ گرائے، تب کہنا
جو چیزیں تمہیں اللہ کے سامنے محبت سے سجدہ کرنے پر مجبور کر رہی ہیں، جن کی وجہ سے تم اپنے رب کے ساتھ رابطے میں ہو، وہ چیزیں اللہ کی جانب سے تحفہ ہیں۔ وہ خواہشیں جن کی وجہ سے تم ابھی بھی دعا کی غرض سے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو، وہ اس کی جانب سے اشارہ ہے کہ تم یقین کا سلسلہ جاری رکھو۔ وہ معجزات کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ جب تم یقین اور محبت سے اللہ سے مانگو گے تو تم اپنے رب کو المجیب پاؤ گے۔ جانتے ہو اللہ ہی جواب ہے تمہارے ہر سوال کا، تمہارے ہر مسئلے کا، ہر درد کا، ہر دعا کا جواب بس اللہ ہے۔ اللہ سے تعلق میں ہی تمہاری مشکلات کا حل پوشیدہ ہے۔ کچھ راز صرف رب سے جڑنے کے بعد ہی سامنے آتے ہیں۔ کچھ مصلحتیں اللہ اپنے بندوں کو صحیح وقت پر سمجھاتا ہے۔ کچھ زخموں کو ایک عرصہ تازہ رکھا جاتا ہے تاکہ تمہارا دل رب سے جڑا رہے۔ انسان سوچتا ہے کہ کاش ایسا کر لیتا تو ایسا ہوتا، مزید کوشش کر لیتا تو جیت جاتا، مگر نہیں، حتمی فیصلہ بس مالک کا ہوتا ہے۔ جو اللہ چاہتا ہے ہوتا بس وہی ہے۔ تم چاہے ساری دنیا کی طاقت استعمال کر لو، مگر جب اگر وہ نہ چاہے تو تمہاری کوششوں سے کچھ نہیں ہوگا، اور اگر وہ چاہے تو تمہارا مخالف بھی تمہیں تمہاری منزل تک پہنچا دے گا۔ بہت دفعہ آپ کو اپنا غم بانٹنے کے لیے کندھا تو میسر نہیں ہوتا، لیکن سجدہ کرنے کے لیے زمین ہر وقت میسر ہے، اور آپ اپنا دکھ اللہ سے بانٹ سکتے ہیں۔ یہ سہارا سب سہاروں سے بڑا سہارا ہے۔ دیکھنا اب تمہارے لیے جلد اللہ کی مدد آئے گی۔ اب معجزہ ہوگا اور تمہاری کہانی مکمل ہو جائے گی۔ اب تمہارے لیے عطا کے دروازے کھلیں گے۔ اب حکم ہوگا رحم کا، اور لکھی ہوئی تقدیر بدل جائے گی۔ اب ڈھل جائے گی غم کی رات اور پرسکون صبح آئے گی۔ اب تمہاری دعائیں اللہ کو منانے کی ہر حد سے گزر جائے گی۔ اب ہزاروں میں سے تمہاری اکیلی آواز پسند کر لی جائے گی۔ اب مہربانیاں ہوں گی، اب تمہاری پکار سن لی جائے گی۔ اب معجزے ہوں گے یقین کے، اور عرش سے کن کی صدا آئے گی۔ اب راضی ہو جائے گا اللہ، اور تمہاری تڑپتی روح کو سکون مل جائے گا، سکون مل جائے گا، سکون مل جائے گا، انشاءاللہ۔